بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسد، نفرت کی آگ کتنے گھروں کو جلا گئی، ایک بھیڑ سی لگی ہے کفن کی دکان پر۔ حسد کیا ہے؟ اس کو دیکھتے ہیں کہ حسد کی تعریف کیا ہے۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک حسد بھی ہے۔ لوگوں کی ایک تعداد اس باطنی بیماری میں مبتلا ہے۔ کوئی مال و خوشحالی سے حسد کرتا ہے، تو کوئی اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب اور مرتبے سے، تو کوئی عزت و وقار سے، کوئی کسی کے جسمانی خوبصورتی کو دیکھ کے حسد کرتا ہے۔ الغرض بہت سے لوگ نہ جانے انجانے میں اس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات ان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم حسد کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ اس سے قابل مذمت اور برے فعل کے ارتکاب سے بچیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حسد کے بارے میں ایک قرآنی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے 54۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنا رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اشفاق احمد۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم اگر کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت دی ہے، یا کوئی دوسری چیز جیسے تعلیم بہت ہے، ذہانت دی ہے کسی کو، اگر ہم اس سے جلتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا ہے اس کو نہیں مان رہے، اس سے حسد کر رہے ہیں۔ اس چیز سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں سے۔ نمبر ایک، وہ شخص جسے اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے۔ نمبر دو، وہ شخص جسے اللہ پاک نے مال عطا فرمایا اور وہ اسے دن رات راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 1884۔ شرع، یہاں حسد بمانی رشک ہے۔ حسد تو کسی پر بھی جائز نہیں، نہ دنیا دار پر نہ دین دار پر۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام پر حسد حضرت آدم علیہ السلام پر حسد ان کی دینی عظمت پر ہوا تھا، نہ کہ دنیاوی مال و دولت پر مارا گیا۔ حسد کا حکم، اگر انسان کے اختیار اور ارادے سے دل میں حسد کا خیال آئے اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار کرتا ہے، تو یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حسد کی مذمت، حسد کی مذمت میں چند احادیث یہ ہیں۔ نمبر ایک، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو، یا یہ فرمایا کہ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ ابو داؤد کی کتاب الادب کا جس میں باب فی الحسد ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 4903۔ حسد کی مذمت کا ہی دوسرا پوائنٹ ہے، حاسد کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاسد سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے: حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر تین، حسد ایمان کو فاسد کر دیتا ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے الوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک مفسر نے اس الوا کے بارے میں بیان کیا ہے کہ الوا ایک کڑوا درخت کا جمع ہوا رس ہے، سخت کڑوا ہوتا ہے۔ اگر شہد میں مل جائے تو تیز مٹھاس اور تیز کرواہٹ مل کر ایک بدترین مزہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا چکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نیز یہ دونوں مل کر سخت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اکیلا شہد بھی مفید ہے اور اکیلا الوا بھی فائدہ مند ہے، مگر مل کر کچھ مفید نہیں بلکہ مضر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ نمبر 5، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ پاک کے بندو، بھائی بھائی ہو کر رہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6066۔ نمبر 6، مونڈ دینے والی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، حسد اور بغض۔ یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2518۔ مفسر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس طرح کے دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ کبھی انسان بغض و حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان بھی انہیں انہی دو بیماریوں کا مارا ہوا ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ حسد کے اسباب۔ حسد، یہ 7 چیزیں حسد کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ نمبر 1، بغض و عداوت۔ نمبر 2، خود ساختہ عزت۔ نمبر 3، تکبر۔ نمبر 4، احساس کمتری۔ نمبر 5، من پسند مقاصد کے فوت ہو جانے کا خوف۔ نمبر 6، حب جاہ۔ اور نمبر 7، قلبی خباثت۔ حسد کے نقصانات۔ حسد کرنے والے کو درجہ ذیل نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، اللہ و رسول کی ناراضگی۔ نمبر 2، ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ۔ نمبر 3، نیکیاں ضائع ہو جانا۔ نمبر 4، مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جانا۔ نمبر 5، نیکیوں کے ثواب سے محروم رہنا۔ نمبر 6، دعا قبول نہ ہونا۔ نمبر 7، نصرت الہی سے محرومی۔ نمبر 8، ذلت و رسوائی کا سامنا۔ نمبر 9، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جانا۔ نمبر 10، خود پر ظلم کرنا۔ اور نمبر 11، بغیر حساب جہنم میں داخلہ۔ حسد کا علاج جو ہے وہ اس کی تدابیر کچھ یہ ہیں کہ مدرجہ ذیل تدابیر اختیار کر کے حسد سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ وہ یہ ہیں، توبہ کر لیجئے، دعا کیجئے، رضائے الہی سے پر راضی رہیے، حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیے، اپنی موت کو یاد کیجئے، حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کیجئے، لوگوں کی نعمتوں پر نظر نہ رکھیے، حسد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھیے، اپنی خامیوں کی اصلاح میں لگ جائیے، حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کر لیجئے، نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیریں کیجئے، دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنا لیجئے اور نیک اعمال پر عمل کیجئے۔ کیا آپ جانتے ہیں حسد شیطانی کام ہے؟ کیونکہ سب سے پہلا گناہ حسد ہی تھا۔ یہ شیطان نے کیا تھا اور حسد کی وجہ سے ہی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔
نز روئے زمین پر سب سے پہلا قتل جو قابیل نے حابیل کا کیا تھا، اس کی ایک وجہ حسد بھی تھا۔ یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ حسد سے پاک تھا تو خوشنما تھا، یہ کیسا ہو گیا انسان جل کر۔ حسد کو ام الامراض بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بیماریوں کی ماں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔